اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ امام حسن نجپال سرکار آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے گلشن کا وہ مہکتا ہوا پھول ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کرتے تھے، فدا کا ابی و امی، حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ ساری کائنات نبی پاک کو عرض کرتی کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ امام حسن کی وہ شان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ پھر اس کے بعد میں یہ عرض کر دوں کہ آج قمری اعتبار سے 1440واں یوم ولادت ہے امام حسن نجپال سرکار کا، اور شمسی اعتبار سے 1402 یوم ولادت ہے۔ قمری اعتبار سے 1440واں یوم ولادت ہے اور شمسی اعتبار سے 1402واں آپ کا یوم ولادت ہے۔ امام حسن نجپال سرکار کو ہم سے جدا ہوئے آج تقریباً 1353 شمسی سال گزر چکے ہیں، اللہ، اور 1395 قمری سال آپ کو ہم سے جدا ہوئے گزر چکے ہیں۔ سیدہ پاک کے بارے میں نے ایک روایت پڑھی کہ سیدہ پاک میری اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک کی دنیا سے رخصتی کے بعد امام حسن کو گائے بگائے ایک درس دیا کرتی تھیں، اور وہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا تم گھر سے باہر نہ جایا کرو، تم زیادہ دیر گھر سے باہر نہ رہا کرو۔ تو آپ نے پوچھا کہ اماں جان اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارا یہ جو چہرہ ہے نا، یہ بالکل میرے بابا جان کی طرح ہے، میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے تسلی ہوتی ہے، تو تم میرے آس پاس رہا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے تسکین ملتی رہتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جملے کون کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدہ پاک خود کہہ رہی ہیں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، جن کے بارے میں میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ ارشاد فرمایا کرتی تھی کہ ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ سے زیادہ مشابہ سیدہ پاک سے بڑھ کر کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ گویا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو پورا جو مراقبہ کیا ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیا ہے۔ اور آپ اس طرف دیکھ لیجئے مولا کائنات کا مراقبہ کون کر رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ مولا کائنات کا مراقبہ صدیق اکبر کر رہے ہیں، سیدہ پاک کا مراقبہ سیدہ عائشہ صدیقہ کر رہی ہیں۔ یہاں میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، بچوں کے ڈاکٹر ہیں، آپ بھی بچے ہیں، آپ کے بھی ہیں، میرے بھی ہیں۔ میں بچوں کو اکثر ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا تھا اس وقت جب چھوٹے تھے۔ تو ایک دن میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ماں بچے کو یہاں کیوں اٹھاتی ہے، اس جگہ اٹھانا تو بچے کو یہاں چاہیے زیادہ۔ بولا ماں جب تھک جاتی ہے، بولا عام لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں اٹھاتی ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ماں کبھی تھکتی نہیں ہے، ماں کے مزاج میں اللہ نے تھکنا والا نام نہیں لکھا ہوا۔ تو نے کہا یار یہ تو عام بات ہے، لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک نس ہوتی ہے، وہ جیسے جیسے دبتی ہے تو ویسے ویسے بچے کی محبت ماں کے دل کے اندر قرار پکڑتی جاتی ہے، اور ماں کی محبت بچے کے دل کے اندر قرار پکڑتی جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ سنیے، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں رات کا وقت تھا، میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کوئی کام تھا، نبی پاک سے کچھ باتیں کی، آپ نے چادر اوڑھی تھی، تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی چادر مبارک کے اندر کچھ حرکت ہو رہی تھی، دونوں جانب اس جانب بھی اور اس جانب بھی۔ تو جب میں نے اپنا کام مکمل کر لیا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے چادر اٹھائی تو ایک طرف جو ہے حضرت امام حسن پاک تھے اور ایک طرف امام حسین پاک تھے۔ نبی پاک نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ زید ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، اور ایسے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان کا دشمن بن جائے، اللہ تو ان سے دشمنی فرما، ان کا برا انجام فرما۔ اس کا معنی یہ ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے میں ایک اور اہم بات کا یہاں پر اضافہ کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، عمر آپ کی بہت زیادہ ہو گئی تھی اس وقت، اور کہتے ہیں کہ آپ کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی اس وقت۔ تو اس وقت حضرت امام حسن چڑھتی جوانی میں تھے۔ امام حسن جب آپ کے پاس آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا و انا نے آپ کو پہچانا نہیں، وہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ صحابہ نے بتایا کہ امام حسن آ گئے، فوراً حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ کو گلے سے لگایا، اور گلے سے لگا کر آپ نے ایک جملہ کہا، یا سیدی یا سیدی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے سردار، اے میرے ملجا، اے میرے مأوا،
اس کا جو بھی ترجمہ کر لیں آپ. صحابہ نے پوچھا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مروان نے پوچھا, اللہ تعالیٰ اس کا برا حشر فرمائے. مروان نے پوچھا, مروان نے کہا کہ بتائیے کہ آپ آخری لمحات تھے حضرت ابو ہریرہ کے دنیا سے جاتے ہوئے, اس وقت شدید بیمار تھے, مرض الوفات میں تھے, تو کہا یہ بتائیے کہ میں نے آپ کی زبان سے ساری زندگی میں نے کسی اور کا تذکرہ نہیں سنا. مدینے کے اندر اور بھی تو بہت لوگ رہتے تھے, آپ یا تو امام حسن کا تذکرہ کرتے تھے یا تو امام حسین کا تذکرہ کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا, اور آپ امام حسن کو سید کیوں کہا کرتے تھے؟ سید کا معنی سردار ہے, آقا ہے, مولا ہے, آپ کیوں کہا کرتے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, سننا چاہتے ہو تو سنو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام حسن لجپال سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں تشریف فرمائے, حاضر خدمت ہیں, اور نبی پاک کی مبارک داڑھی کے اندر ان کی انگلیاں ہیں, نبی پاک کی مبارک داڑھی سے کھیل رہے ہیں, اور کہہ رہے میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلی جو ہے امام حسن کے مبارک منہ کے اندر ہے. اور یہ منظر جب میں نے دیکھا تو میں حیران تو بہت ہوا, لیکن اس کے بعد میں نے ایک چیز اور دیکھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ارشاد فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے, میرا یہ بیٹا سید ہے. میں آج پوری دنیا کے سیدوں کو آپ کے اس ٹرانسمیشن کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا, ان کو کہنا چاہوں گا کہ انہیں امام حسن لجپال سرکار کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ امام حسن کو سید کہہ کر پوری دنیا کے آل رسول کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ سید قرار دے دیا. اور یہاں پر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جی سید کتھوں آ گئے, وہ سید کتھوں آ گئے, تو میں کہوں کہ ان کے بابا کو خود مولا کائنات کو نبی پاک نے ارشاد فرمایا, یا علی انت سید العرب. آج بعض لوگوں کو یہ بھی کیسے کہہ سکتے ہیں, بیکاز فورتھ یا تھرڈ ڈسینڈنٹ ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی. جی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ سید کتھوں آ گئے. اور ایک ہم نے جرم یہ بھی کر دیا, ایک ہمارے یہاں یہ بہت بڑا یوں سمجھیے کہ جی پانچویں پشت میں ہے, پانچویں پشت میں امام حسن مثنیٰ, پھر اس کے بعد حضرت سید عبداللہ محاذ, پھر اس کے بعد حضرت سید نفس زکیہ, اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا شاہ عبداللہ غازی. یہ ہمارے شجرے کے لوگ ہیں, اس وجہ سے مجھے یاد. بالکل. تو جو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر ہم نے ایک ظلم یہ بھی کر دیا, آج کل 25,000 ہزار اور 50,000 پہ لے کر لوگ سادات کی سندیں بانٹ رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 25,000 پہ دے دو اور ہم تمہیں جو ہے سیدوں کا شجرہ جاری کر دیں گے. شجرہ یہ لوگ کل بروز قیامت عند اللہ ماخوذ ہوں گے, پوچھا جائے گا. نبی پاک نے فرمایا من نسب نسبہ الی غیر ابیہ فقد کفر, جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنا نسب ظاہر کیا اس نے کفر کیا. اور پھر میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اتنی اندھی عقیدت نہ کریں کہ میں نے سنا کہ ایک شخص جو ہے کچھ دنوں پہلے میں نے سنا مجھے فون کر کے کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب میرے پاس سیدہ پاک کے منہ مبارک ہے, میرے پاس سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے منہ مبارک ہے. میں نے کہا تمہیں یہ بات کرنے سے پہلے شرم نہیں آئی؟ تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے, اس دن سے پہلے تمہیں موت نہیں آئی. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مبارک جوتوں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کو بھی آسمان کے چاند ستاروں نے نہیں دیکھا, اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس ان کے منہ مبارک ہے. اور پھر وہ لوگ جو ہے جو سیدہ پاک کے جو جوتے نکال کے نکلتے ہیں ان کو بھی یہاں پر میں کہنا چاہوں گا خدا کے لیے یار ہوش کے ناخن لو, تم لوگ کیا بات کر رہے ہو. تو جو بات میں عرض کر رہا تھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کو سید کیسے نہ کہوں جن کو سید خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں. آخری بات امام حسن لجپال سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پہ پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ امام حسن لجپال سرکار وہ ہستی ہیں کہ جن کا خود جو لقب ہے وہ مجتبیٰ ہے, اور ان کے بابا کا لقب مرتضیٰ ہے, اور ان کے نانا کا لقب مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر.